تنقید ان معنوں میں تو فن نہیں ہے جن معنوں میں ہم دیگر فنون کو اخذ کرتے ہیں۔ نہ تنقید کو کلیتاً تخلیق کے درجے پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی اس قسم کی جرأتوں کی نمائش کی گئی ہے، تنقید لفظوں کا کھیل بن کر رہ گئی ہے۔ تنقید جمالیاتی ذوق کی تربیت اور ادب کے تئیں احساسات کی نئی تشکیل کرتی ہے۔ ایک سطح پر تنقید جس طور پر تخلیق کی گرہ کشائی کرتی ہے وہ کم طمانینت بخش نہیں ہوتا۔ تنقید کے تفاعل میں غیر ارادی طور پر بلکہ ضمنی طور پر بعض ایسے تاثرات اور لسان کی بعض ایسی صورتیں واقع ہو سکتی ہیں جنہیں ہم تخلیق کا نام دے سکتے ہیں۔ ایسی صورتوں کے پیدا ہونے کا ایک سبب تو یہی ہے کہ تنقید کا معاملہ ادب یعنی ایک ایسے ڈسپلن سے ہے جو اپنے نظام عمل میں بڑی حد تک آزاد واقع ہوا ہے، جو انکشاف ہی انکشاف ہے، جادو ہی جادو ہے۔ ادب ایک ایسی تحریر زا دنیا ہے جو ہر آن ایک نئے تأثر سے دوچار کراتی ہے، ہر آن گرفت میں آتی ہے اور ہر آن گرفت سے باہر نکل جاتی ہے۔ جس کی جتنی فہم میں آتی ہے بس اس کی جستجو کا وہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہر جستجو ایک اوپن اینڈڈ جستجو کا نام ہے۔ تخلیق سے بڑا چھلاوا، بڑا عشوہ ساز محبوب اور بڑی بے وفا معشوقہ کوئی اور نہیں، جو ہمیشہ تنقید کو اس فریب میں مبتلا کرتی ہے کہ اس کے سامنے وہ پوری برہنہ ہو گئی ہے۔ جس طرح پال دی مان نے کہا تھا کہ ہر قرت ایک کم قرت ہے، اسی طرح ہر تحریر یا یہ کہیے کہ ادبی تحریر کم تحریر ہوتی ہے، وہ مکمل کبھی نہیں ہوتی۔ مکمل کا شائبہ ضرور فراہم کرتی ہے۔ ادبی تحقیق کا عملیہ بڑی حد تک خودکار ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی ضرب توقع پر پڑتی ہے، لیکن زبان کے استعمال میں یہی ضرب تشدد میں بدل جاتی ہے۔ تخلیق میں زبان کا عمل ہمیشہ خودکارانہ اور متشددانہ وائلنٹ ہوتا ہے۔ اس رستہ کشی میں بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، درمیان میں کئی شقیں در آتی ہیں، کہیں سکوتیے سائلنسز واقع ہوتے ہیں، کہیں کچھ کھانچے اور وقفے تسلسل کو توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک مانوس تجربہ تخلیق کے منطقے میں نامانوس تجربے میں بدل جاتا ہے، کیونکہ فنکار کا مقصد ہی مانوس حقائق کو نامانوس بنا کر خلق کرنا ہوتا ہے۔ شکلوسکی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فن کا مقصد یہ ہے کہ اشیاء کو ان کی احتساسیت کے ساتھ پیش کیا جائے، نہ کہ اس طرح جیسا ہم انہیں جانتے ہیں۔ تنقید کو فن اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی تخلیق یا باز تخلیق ہے، وہ فن محض اس لیے ہے کہ اس کے طریقہ کار میں ادبیت کا جوہر ہوتا ہے۔ ادبی تخلیق کے باطن کی سراغ رسانی اس کے قصد میں شامل ہوتی ہے۔ دھند ہی دھند کی تہوں میں کچھ ایسی کرنیں چھپی ہوتی ہیں جن تک ہر نگاہ نہیں پہنچ پاتی۔ تنقید انہیں ڈھونڈ نکالنے کی سعی کرتی ہے اور تخلیق سے ایک نئی معاملت کی راہ روشن کرتی ہے۔ چونکہ تخلیق اظہار سے زیادہ اظہار کا فن ہے، پردہ داری سے زیادہ پردہ داری کا فن ہے، اس لیے وہ تجربہ یا وہ معانی جو گہرے باطن میں تہنشین ہیں انہیں آہستہ آہستہ باہر نکالنے اور پردے چاک کرنے میں جو لطف حاصل ہوتا ہے، کیف و لذت کے اس تجربے کو جنسی عمل کے دوران میسر آنے والی اہتزاز کی کیفیت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بارتھ نے اس تجربے کو جوئسوں کا نام دیا ہے، جس میں خود سپردگی اور روحانی ہم آہنگی سے پیدا ہونے والی سرشاری کی کیفیت بھی شامل ہے۔ غالباً اسی بنا پر تنقید بلکہ ادبی تنقید کو تخلیقی عملیے کا ایک حصہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں نے اوپر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بھی کسی ایک نظریے یا کسی ایک علم کو تفہیم کے عمل میں بنیاد بنایا گیا ہے، مطالعے کی نوعیت بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے، یا اس میں وہ کشادگی پیدا نہیں ہوئی جو انبساط کی راہ روشن کر سکے۔ میں نے یہاں انبساط کو انقباض کی ضد کے طور پر اخذ کیا ہے۔ اسی طرح ادبیت یا لٹریرینس یا کلاسیکی شعریات یا خالص جمالیاتی طریقہ رسائی پر جب بھی تجزیے کی اساس رکھی گئی ہے، نتیجہ اپنے محدود شکل میں برآمد ہوا ہے۔
جہاں تک ادبیت کا سوال ہے، ادبیت کی کوئی ایسی تعریف ممکن نہیں ہے جو زیادہ سے زیادہ ذہنوں کے لیے اطمینان بخش ہو۔ روسی حیت پسندوں پراگ اسکول نے ان فنی تدابیر کو ادبی حیت کا حاصل جمع قرار دیا تھا جو کسی بھی دوسری تحریر سے اسے ممتاز بنانے میں عمل آور ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ادبی زبان کی تخصیص یہ ہے کہ وہ فنی وسائل میں رچی بسی ہوتی ہے۔ ادبی زبان میں یہ فنی وسائل فور گراؤنڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ پراگ اسکول کے نزدیک تمام انسانی عمل کثیر العمل ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی عمل کا محرک کوئی ایک عمل نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مشترک اعمال ہوتے ہیں، جو باوجود اس کے کہ کوئی ایک ایسا نمایاں عمل ضرور ہوتا ہے جو حاوی کہلاتا ہے، جو مختلف اجزائے مشتملات کے نظام مراتب کو ایک خاص ترتیب مہیا کر دیتا ہے۔ اس تصور کا اطلاق فن پر بھی کیا گیا ہے کہ فن میں جمالیاتی عمل حاوی محرک طور پر بعض فنی تدابیر کی پیش منظری کے ذریعے معمول کے حق میں مزاحم ثابت ہوتا ہے۔ پیش منظری مکاروسکی کی اصطلاح ایک تدبیر ڈیوائس ہے جو جمالیاتی عمل کو نمایاں کرنے کے لیے نامانوس کاری پر منتج ہوتی ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو زبان میں ادبیت کے عنصر کو ابھارتی ہے۔ ادبی تنقید کا کام یہ ہے کہ ادبی متن کی ساخت میں ان عمل آور فنی تدابیر کو تجزیے کی بنیاد بنائے جن سے روزمرہ کی معروضات ایک نئی شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ ادبی زبان کے تعلق سے یہ ایک بیحد خوبصورت اور کشش آور تصور ہے جو بڑی حد تک ہمارے روایتی صناعی کے تصور کی توثیق کرتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پراگ اسکول نے تخلیقیت، کریٹیویٹی کے برخلاف فنی تدابیر، آرٹسٹک ڈیوائسز یا صناعی کی عمل آوری پر غیر معمولی تاکید کی ہے۔ رومن جیکبسن کسی حد تک تاریخی، ثقافتی اور معاشرتی عوامل کی اہمیت کو ضرور تسلیم کرتا ہے، لیکن جمالیاتی عمل کے مقابلے میں اس کی حیثیت ثانوی ہے۔ ظاہر ہے تصویر کا یہ محض ایک رخ ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا محض مرصع سازی کو آخری معیار کے طور پر اخذ کیا جا سکتا ہے، یا تاریخی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی عوامل اور متعلقات اور ادب کے سروکاروں کے مابین کسی بھی قسم کے بامانی رابطے کی تلاش ایک غلط دروازے پر دستک دینے کے مترادف ہے؟ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔